جب ہندوستان میں حکومت آئی وی پی سنگھ کی، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اس نے مسلمانوں کا ووٹ بٹورنے کے لیے اعلان کر دیا کہ اس تاریخ کو عید میلاد النبی منائی جائے گی۔ اس وقت سے عید میلاد النبی منایا جانے لگا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے یہاں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر لوگ جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، دکانوں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سب نبی کی محبت کے نام پر ہم کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو نبی سے محبت کی دلیل مانی جاتی ہے۔ تو آج کے درس میں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی کی مناسبت سے اس پر بھی بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے۔ اسی لیے آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا فقہ کا، اور وضو تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے پھر اس سلسلے کو دوبارہ ہم شروع کریں گے۔ لیکن آج اس مناسبت سے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارے یہاں لوگ جشن مناتے ہیں، شریعت اس کا کیا حکم ہے، اختصار کے ساتھ تفصیل میں اور گہرائی میں نہ جاتے ہوئے موٹی موٹی باتیں یا بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ دین امانت ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح بات کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج اور ان کے عقیدے اور ان کے اقوال کی روشنی میں لوگوں کے سامنے بات پہنچا دی جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہمارے ملکوں میں کی جاتی ہیں محبت کے نام پر، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں اپنی پیدائش پر جشن مناتے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام، جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت تھی، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت صحابہ کرام کو تھی، تو صحابہ کرام نے آخری جشن کیوں نہیں منایا، اور اس طریقے سے یہ جلسے جلوس کیوں نہیں کیے؟ اگر یہی محبت کا معیار ہے اور یہی محبت کا تقاضا ہے نبی سے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ ظاہر بات ہے سب کا جواب یہی ہوگا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا تھا تو حکم مکمل نہیں ہوتا تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار ہو جاتے تھے۔ آپ کے حکم پر صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، اور اس طریقے سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا مال پیش کیا، جو کچھ ہو سکتا تھا، جو ان کی استطاعت میں تھا، وہ تمام چیزیں اللہ کے رسول کی محبت میں، دین کے لیے، دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ کہ انسان اپنا گھر بار وطن سب چھوڑ کر کے، مال و اولاد چھوڑ کر کے چلا جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کسی کے پاس 1000 روپیہ نہیں چھوڑتے ہیں، 1000 روپیہ لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پورا گھر، پورا وطن، دکان، دولت، ساری چیزیں چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم فجر کی نماز کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں نیت کی، انہوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کی اللہ کے دین کے لیے۔ ہم فجر میں نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں، ماشاء اللہ اتنے سارے لوگ تھے بھی عشاء کی نماز میں، فجر میں دیکھیے کتنے لوگ رہتے ہیں، یا اور نمازوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ چھوٹی سی کوئی مصروفیت ہمارے پاس آ جاتی، چھوٹا سا کام آ جاتا ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا سا کام۔ صحابہ کرام ایسا نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے وہ مثال پیش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ پوری دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ تو جب ان سے زیادہ محبت کرنے والے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ آخر کیا رکاوٹ تھی، کیا کمی تھی؟ اللہ کے رسول سے پہلے دنیا میں کتنے انبیاء گزرے ہیں، کیا ہمارے نبی نے کسی نبی کی ولادت پر جشن منایا؟ 1,13,000 نبی رسول دنیا کے اندر آئے، اور صحابہ کے بعد دیکھ لیجیے تابعین ہیں، طبع تابعین ہیں، ائمہ کرام ہیں، چاروں ائمہ کی مثال لے لیجیے جن کی مثالیں ہمارے یہاں دی جاتی ہیں۔ کیا چاروں ائمہ میں سے کسی نے اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منایا ہے؟ جلسے جلوس نکالا انہوں نے، اس طریقے سے عمل کیا؟ میرے بھائیو ساری چیزیں غلط ہیں۔ اگر اس کو محبت کا معیار سمجھیں گے تو یہ تمام لوگ جن کی اللہ نے تعریف کی، نبی نے تعریف کی، پوری دنیا جن کے ایمان کی گواہی دیتی ہے، وہ سب کے سب اس معیار پر پورے نہیں اتریں گے، وہ سب کے سب اس معیار پر پورے نہیں اتریں گے اللہ کے رسول سے محبت کے نام پر، دین سے محبت کے نام پر۔ لہذا محبت کا معیار یہ نہیں ہے، محبت کا معیار یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے دین پر عمل کرنا، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ جشن آپ نے منا لیا نئی چیز پیدا کر کے۔ جانتے چیز کب پیدا ہوئی ہے؟ 34 صدی ہجری کے اندر، ہمارے نبی کی وفات کے 400 سال کے بعد یہ چیز پیدا ہوئی۔ اور کہاں پیدا ہوئی؟ مصر کے اندر، جہاں پر عبیدیوں کی حکومت تھی، جو پکے قسم کے رافضی تھے، باطنی تھے، اور اس طریقے سے شرک اور کفر اور بدعت اور خرافات ان کے ہاں عام تھی۔ ان لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، اور شروع میں 5 طرح کی میلاد ہوتی تھی اللہ کے رسول کی پیدائش کے نام پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 ہو گئے، اور چھٹا جو خلیفہ ہوتا تھا جب وہ حکومت اسے ملتی تھی یا جو اس کی پیدائش کا دن ہوتا تھا، اس کے نام پر لوگ جشن مناتے تھے۔ 6 طرح کی بدعت پیدا کی گئی تھی، میلاد منانا شروع کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس کو ایجاد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ رافضی لوگ تھے، شیعہ خوارج لوگ تھے لوگ۔ اسی لیے انہوں نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی ولادت پر جشن نہیں منایا۔ کن کی ولادت پر جشن منانا کیا شروع انہوں نے؟ یہ جو اہل بیت کہلاتے ہیں ان کے نزدیک، حالانکہ اہل بیت میں اللہ کے رسول کی بیویاں بھی ہیں، لیکن لوگ اللہ کے رسول کی بیویوں کو اہل بیت میں نہیں مانتے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اتنی میلاد منانا شروع کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، اور اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین اور حضرت حسن، اور اس طریقے سے خلیفہ وقت، یہ 6 طرح کی میلاد منانا انہوں نے شروع کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بدعت کی موجد کون لوگ ہیں، اس بدعت کو ایجاد کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ بھی دین کے مکمل ہونے کے 400 سال کے بعد 34 صدی ہجری کے اندر، جبکہ اللہ نے اپنے نبی پر دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین ہم نے مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس میں کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں نئی چیز پیدا کی، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے نبی فرماتے ہیں جس نے ہماری شریعت ہمارے دین میں نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، مردود ہے، وہ اسے پھینک دیا جائے گا، اسے لوٹا دیا جائے گا، اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ شخص بھی جو دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، نئی چیزوں پر عمل کرتا ہے، اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے، دھتکار دیں گے، بھگا دیں گے اپنے حوض سے اسے۔ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے پانی کے لیے، صحابہ کرام ان کو ہمارے نبی کے پاس آنے سے روک دیں گے، یا اس لیے جو فرشتے ہوں گے ان کو روک دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بھائی ان کو آنے دو ہمارے پاس، یہ تو ہماری امت کے لوگ ہیں۔ تو کیا کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے بعد دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی تھی؟ تو ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ سوحقن سوحقن، دوری ہو، بربادی ہو، تباہی ہو، جنہوں نے میرے دین کے اندر میرے بعد نئی چیزیں پیدا کر دی تھی، ان سب کو بھگا دو یہاں سے، سب کو بھگا دیا جائے گا۔ تو ان کا عمل بھی قبول نہیں ہے، اور ایسے لوگ بھی قیامت کے دن حوض سے بھگا دیے جائیں گے۔ دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا، جب مکمل ہے تو اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ تو دین وہی جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، مکمل دین دیا۔ یہ شرف کی بات اس امت کے لیے، اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کامل دین دیا، ہماری عقل و مزاج پر نہیں چھوڑ دیا کہ اپنے دین میں جو چاہیں پیدا کرتے رہیں۔ اور وہی لوگوں نے کیا اپنی عقل و مزاج کے مطابق نئے ضابطے بنا کر کے، محبت کے نئے اصول بنا کر کے، جن اصولوں پر صحابہ کرام بھی پورے نہیں اتریں گے، نہ ائمہ کرام پورے اتریں گے، نہ محدثین، نہ مفسرین، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ سلف صالحین، نہ ائمہ کرام، نہ علماء، کوئی ان پر پورے نہیں اتریں گے۔ انہیں محبت کا ضابطہ اور معیار بنا دیا، کہا یہ محبت کا معیار ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کے دلیل۔ اگر آپ جشن نہیں مناتے ہیں تو آپ گستاخ رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول سے گستاخی کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ گستاخی ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام نے گستاخی کی ہے، خلفائے راشدین نے گستاخی کی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے ولادت کے دن کوئی جشن نہیں منایا، اور ولادت کی تاریخ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھیں۔ پیر کے دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بھی بنایا، آپ کی نبوت بھی پیر کے دن ملی اور آپ کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی۔ تو آپ کی ولادت کا جو دن ہے وہ دن پیر کا دن ہے، اور پیر کے دن روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے مسنون اور مستحب ہے کہ انسان پیر کے دن روزہ رکھے۔ تاریخ تو دن بدلتا رہتا ہے، ابھی دیکھیں ربیع الاول کی 12 تاریخ ہمارے یہاں کب آئے گی؟ جمعہ کے دن آئے گی، یہاں جمعرات کو آئے گی۔ دن بدلتا ہے، تاریخ بدلتی رہتی ہے، دن بدلتا رہتا ہے، لیکن پیر کا دن ہر مہینے میں اگر آپ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کریں گے تو آپ کو مہینے میں 4 مرتبہ پیر کا دن ملے گا، 4 مرتبہ۔ کسی مہینے میں 5 مرتبہ پیر کا دن آ سکتا ہے، لیکن تاریخ پورے سال میں ایک مرتبہ آئے گی، ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ لہٰذا اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا، آپ جو دین دے کر گئے اس پر عمل کرنا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے عمل کیا ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ محبت کی دلیل نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ انسان جشن منا لے اور کہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے بہت محبت کر لیا، گھروں کو سجا دیا، مسجدوں کو سجا دیا اور جلسے جلوس نکال دیے۔ جانتے ہیں جلسے جلوس کون نکالتا ہے؟ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہی لوگ جلسے جلوس میں سب سے آگے رہتے ہیں، نعرے لگائیں گے کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا بھر کی خرافات وہاں کی جاتی ہیں، قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، عورتیں قوالیاں پڑھتی ہیں، اور اس طریقے سے ڈھول باجے جو ہے بجائے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا شیطان خوش ہوتا ہوگا اس چیز سے۔ اور اللہ کے رسول کی جو پیدائش کا دن ہے میرے بھائیوں، پیدائش کے دن میں اختلاف ہے کہ کس دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے کہ 9 تاریخ آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن ربیع الاول کی 12 تاریخ آپ کی وفات کی تاریخ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے سوائے رافضی کے۔ شیعہ وغیرہ اللہ کے رسول کی وفات کو 18 ربیع الاول مانتے ہیں کہ 4 ربیع الاول کی ان کی وفات ہوئی، لیکن باقی جو علماء ہیں وہ سب کے سب مانتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ نبی کی وفات کی تاریخ ہے۔ نبی کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، 12 بھی کہنے والے لوگ موجود ہیں، 8 بھی کہنے والے ہیں، کیونکہ بھئی جب ولادت ہوتی کسی کی تو آدمی کو نہیں معلوم کہ بعد میں کون کیا بنیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو بڑے بڑے امام ہیں ان کی تاریخ ولادت کے اندر بھی اتفاق نہیں ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آگے چل کر کے امام بخاری بنیں گے، یہ فلاں ہوں گے، یہ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے مقام ان کو ملے گا، امام شافعی کو اتنا بڑا مقام ملے گا۔ ولادت کے وقت سب کی جیسی حالت رہتی ہے، اور پہلے زمانے میں تاریخ ولادت لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا،
آج بھی دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر گاؤں دیہات کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی لکھنے کا کوئی رواج زیادہ نہیں ہے. اب دھیرے دھیرے یہ چیز شروع ہو رہی ہے. پہلے چیز نہیں تھی، اسے تاریخ اولاد کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت سارے لوگ جان جاتے ہیں، جب ان کی وفات ہوتی ہے اس وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے کہ مشہور شخصیت ہے فلاں تاریخ ان کی وفات ہوگی. لیکن ولادت کے وقت کوئی مشہور نہیں رہتا ہے، ان کی شخصیت کوئی نہیں رہتی ہے. تو ہمارے نبی کی ولادت کے وقت بھی اس میں اختلاف علماء کا کہ اس وقت آپ کی کس تاریخ ولادت ہوئی، 9 کو ہوئی، 8 کو ہوئی، 12 کو، اس پر اختلاف علماء کا. لیکن وفات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے نبی کی وفات ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے. 12 تاریخ کو ہوئی. تو 12 تاریخ کو ہمارے یہاں لوگ مناتے ہیں جشن. اور میں تو ہندوستان کا ہوں، ہندوستان کے جو لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ہندوستان کے اندر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 12 وفات کے نام سے یاد کرتے تھے. جو پرانی جمتریاں دیکھیے آپ، پرانے کیلنڈر، اس میں 12 وفات لکھا جاتا تھا. 12 وفات مطلب اس تاریخ کو نبی کی وفات ہوئی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پرانے کیلنڈر تاریخوں میں. کب ہمارے ملک میں ہندوستان میں کی میں بات کر رہا ہوں، جب ہندوستان میں حکومت آئی یو پی سنگھ کی، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اس نے مسلمانوں کا ووٹ بٹورنے کے لیے اعلان کر دیا کہ اس تاریخ کو عید میلاد النبی منائی جائے گی. اس وقت سے عید میلاد النبی ورنہ اس سے پہلے 12 وفات کے نام سے معروف تھا. یہ 12 وفات سب قائل تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے. تو کس طریقے شیطان لوگوں سے کھلواڑ کرتا آپ دیکھیے کہ وفات کے نام پر لوگ جشن مناتے ہیں. جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اگر ہمارے یہاں خوشی کا دن ہو، کسی کو وفات ہو جائے تو انسان تاریخ کو آگے کر دیتا ہے. تاریخ آپ نے طے کی شادی کی، کسی کو وفات ہوگی، نہیں بھائی ہم شادی نہیں کر سکتے، 1 ہفتہ ڈیلے کر لو، اگلے مہینے میں کر لیں گے. بڑا حادثہ ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں بیٹے کی وفات ہوگی، بیوی کی وفات ہوگی، بہن کی وفات ہوگی، اب شادی مناسب نہیں ہے، شادی خوشی ہے لہذا مناسب نہیں ہے، آگے کر لیتے ہیں. لوگ تاریخیں بدل دیتے ہیں. لیکن نبی کی وفات ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہی ولادت کے نام پر جشن مناتے ہیں. تو میرے بھائی ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں، چیز غلط ہے. یہ نبی سے محبت کی دلیل نہیں ہے. نبی سے محبت کی دلیل نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے. جو آپ دین چھوڑ کر کے گئے ہیں اس دین پر عمل کرنا. ہمارے نبی فرماتے تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسری میری سنت ہے. جو ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی راستے سے نہیں بھٹکے گا. تو نبی کی سنتیں موجود ہیں ہمارے پاس. اللہ کے فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو لازم پکڑو. جو خلفاء راشدین ہیں ہدایت یافتہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کی سنتوں کو لازم پکڑو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ نئی چیز گمراہی ہے، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی. تو یہ گمراہی میرے بھائی، یہ دین کے اندر بدعت، کیونکہ دین کے نام پر کیا جاتا ہے. محبت کے نام پر چیزیں ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں. لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں باقاعدہ. کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سواری آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. لوگ کیا ہوتے ہیں، مجلس کے اندر ہوتے ہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سواری آ رہی ہے، سواری جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو کس طریقے سے لوگوں کے دماغ سے لوگ کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، آپ دنیا کے اندر نہیں آتے ہیں. کیا آپ دنیا کے اندر آتے ہیں؟ یہ اللہ کے رب العالمین نے قرآن کے اندر فرما دے کہ وراءہم برزخ الی یوم یبعثون، جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا دوبارہ، جب تک کوئی دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتا. سب برزخ ایک دیوار حائل ہے، وہ دیوار جب ٹوٹے گی تب لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے. اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سواری آ رہی ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لگتا ہے کہ جو ہے وہ عید میلاد النبی کے اندر، جشن کے اندر آپ جا کر کے شریک ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنا میرے بھائی گمراہی ہے. یہ دین سے محبت کی دلیل نہیں ہے. دین سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ نے جو دین دیا اس پر آپ عمل کریں، توحید پر رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حلیہ مبارکہ تھا وہ شریعہ مبارکہ کو انسان اپنائے، آپ کی لائی شریعت کے مطابق عمل کرے، اور جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان چیزوں پر انسان اور پیرا ہو. یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے. یہ محبت کی دلیل نہیں ہے جو ہمارے یہاں ملکوں میں لوگوں نے بنا لیا ہے. یہ بدعت ہے، 4 صدی ہجری کے اندر ایجاد کیا گیا. آپ ذرا غور کریں، دین مکمل ہو جانے کے بعد اگر کوئی چیز انسان ایجاد کرتا ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہوگا؟ ظاہر بات اسے نئی چیز ہی کہا جائے گا. اور ہمارے بھی نئی چیز کو گمراہی قرار دیا. لہٰذا اس سے ہم بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے خاندان والوں کو بچائیں. اگر ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ علم ہونے کے بعد ہم کو بتائیں. دین اسی طریقے سے پھیلا ہے، دین کی دعوت اسی طریقے سے عام ہوئی ہے کہ انسان کو حق ملتا ہے اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے. حق آپ کو ملا اسے دوسروں تک آپ پہنچائیے. لوگ پیاسے ہمارے ملکوں کے اندر، صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں بیچ کے اندر، بہت ساری مجبوریاں لوگوں کی آ جاتی ہیں. اس لیے آپ کو حق ملے، صحیح بات ملے، آپ حکمت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بتائیں، ان کو بتا دیں کہ دین کسے کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین نے کیا عمل کیا، صحابہ نے کیا عمل کیا. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے. صحابہ کرام تو کبھی نہیں منایا اس طریقے کا جشن. اگر یہ محبت کی دلیل ہوتی تو کیا صحابہ کرام نہیں مناتے؟ کیا ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان و علی نہیں مناتے؟ آپ ان سے پوچھیے جو لوگ جشن مناتے ہیں، کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جشن منایا؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جشن منایا؟ کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے، علی رضی اللہ عنہ نے، اور صحابہ کرام بلکہ 3 صدی تک کیا ان لوگوں نے جشن منایا اس کو؟ آپ پرانے علماء کی تاریخ پڑھیے کتابیں، اس کے تعلق سے کیا کوئی فتویٰ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے زمانے میں چیز تھی نہیں، بعد میں چیز پیدا ہوئی ہے. ان کے زمانے میں چیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. وہ لوگ اس کو معیار سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ معیار سمجھتے تھے کہ آپ نے جو دین دیا اس پر عمل کرنا، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اس پر چلنا، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے. تو میرے بھائی خلاصے کلام یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں نبی کی محبت کے نام پر کرتے ہیں یہ محبت نہیں بلکہ آپ سے نفرت کی دلیل ہے. یہ محبت نہیں ہے. یہ محبت انسان کو سچی محبت ہونی چاہیے. اور سچی محبت کیا ہے کہ دین پر عمل پیرا ہونا.
آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، جن چیزوں سے آپ کو محبت ہے ان چیزوں سے محبت کرنا، جن چیزوں سے آپ کو نفرت تھی ان چیزوں سے نفرت کرنا۔ آپ کو بدعت سے نفرت تھی، آپ ہمیشہ خطبے کے اندر ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر انسان کو لے جانے والی۔ آپ ہمیشہ بدعت سے لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے، ان کو منع کرتے تھے کہ بدعت مت کرنا، بدعت گمراہی ہے، بدعت انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے، آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی بدعت سے نفرت ہونی چاہیے، خرافات سے نفرت ہونی چاہیے۔ دین الحمدللہ ہمارے لیے کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی نئی چیز کی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی اور صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کی بدعت خرافات اور شرک سے نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔